الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حسب سابق صبر کی روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کی جو پہلی حدیث ہم نے منتخب کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً ایک بات فرمائی ہے، آپ نے زبان سے ایک بات عطا فرمائی ہے، تو قولی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، یہاں لفظ خیر استعمال ہوا ہے۔ خیر بھلائی کو کہتے ہیں، اچھائی کو کہتے ہیں، عمدگی کو کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں ان کو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ خیر ہے جس کو قرآن خیر کہتا ہے، حدیث خیر کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال خیر کہتے ہیں، اور ایک خیر وہ ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پہ اس کے حوالے سے بڑی عمدہ بات فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، مثال بھی دی ہے، کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں اچھی لگ رہی ہے۔ میں اسی حدیث سے آگے اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ بظاہر ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، اچھی نہیں ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ہمیں ان سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان میں مشقت محسوس ہوتی ہے،
وہ ہمارے دل اور دماغ کو پسند نہیں آتی لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا خیرا وہو شر لکم۔ کچھ چیزیں بہتر تم پسند کر رہے ہوگے، اچھا ان سے فیلنگ آ رہی ہوگی تمہارے لیے، لیکن وہ اچھی نہیں ہوگی، وہو شر لکم۔ اور بہت سی برائیوں کو تم پسند کر رہے ہوگے، وہ اچھائیاں نہیں ہوں گی، برائیاں ہوں گی۔ اس روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اور روز مرہ ہمیں جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ایک امید دلائی گئی ہے، ایک ڈھارس بندھائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ خود بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عجل لہ العقوبہ فی الدنیا۔ انسانی زندگی میں بڑے سے بڑا شخص انبیاء، مرسلین و مبعوثین کو چھوڑ کر جن کے فریضے کی، جن کی ذمہ داری کی حقیقت ایسی ہے، اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معصومیت کو اس کا حصہ بنا دیا، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو پوری زندگی، ان کی پوری لائف کو ہمارے لیے کامل اسوہ بنانا تھا۔ اسوہ ایسی چیز کو نہیں قرار دیا جا سکتا جس میں ڈاؤٹ ہو، اور ڈاؤٹ بہت معمولی سی چیز سے، شک بہت معمولی سی چیز سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص پوری زندگی دیانتداری سے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، ایک جھوٹ اس کا پکڑا جائے، اس کی ساری لائف معرض خطر میں اور معرض شک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اس موقع پہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں سچ بولا، ہو سکتا ہے جھوٹ بولا، یہ تو اب تو پکڑا گیا نا، سامنے ہے یہ تو جھوٹ اس کا۔ زندگی بھر سچ بولنا آسان ہے، سچائی کو اپنا معمول بنانا آسان ہے، لیکن زندگی بھر ایک جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ یہ زندگی کا ڈھب ہو کہ کبھی غلطی سے بھی اس سے کوئی غلط بات یا حقیقت امر واقعی کے خلاف سرزد نہ ہوئی ہو، یہ ہے اصل ذمہ داری اور یہ ہے اصل مقام۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ معصومیت ہے، وابستہ ہے، ان کی زندگی کا، ان کے مشن کا حصہ ہے۔ ان کو چھوڑ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم معصوم ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے قدم کسی زندگی کے کسی مرحلے میں ڈگمگا نہیں سکتے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خطا بشر کا حصہ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ غلطی ہوگی انسان سے، اللہ کے ہاں پسندیدہ اور وہ شخص جس کو اللہ کی خاص توجہ حاصل ہوگی، وہ کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے کر اس کا معاملہ آخرت کے لیے صاف فرما دے گا۔ الفاظ ملاحظہ فرمائے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، کسی بندے کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، ایک تو کسی کو اگر اللہ اپنا بندہ قرار دے دے، اس کے بعد مزید کسی اعزاز کی ضرورت کہاں ہے؟ کسی کو اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، کہہ دے، بندے سب ہیں، لیکن وہ بندے ہونے کا اعزاز عطا کر دے، اپنے یہاں سے، اپنے قول سے یہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ تو جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس روایت کی روح سے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حالت ایمان میں کسی کو کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس روایت کی روح سے وہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے اس کو دنیا میں تکلیف پہنچا کے پاک صاف کر کے اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اگر اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں رہا،
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، تو اب فرمایا کہ امسک عنہ بذنبہ حتی یوفی بہ یوم القیامہ، اب اس کو وہ آزاد چھوڑ دے گا، اب اس کو سہولت عطا کر دے گا، اب اس کو فراخی عطا کر دے گا، اب اس کو کشادگی عطا کر دے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اپنی یہ زندگی جیسے چاہو، جس ڈھب سے چاہو گزار لو، تاکہ آخرت میں پھر پورا بدلہ لے سکوں، اس لیے کہ اللہ کیا انصاف ہے، اگر دنیا میں اس کو کوئی مشقت ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، تو آخرت کا عذاب کم ہو جائے گا، آخرت کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور اللہ کا وہ پسندیدہ نہیں رہا، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ یہ ارادہ کر لیا کہ اب اس کو دنیا میں آرام دینا ہے، راحت دینی ہے، آسائش دینی ہے۔ یہ بات اس لیے میں اصرار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں موجود کسی بھی راحت کو، کسی بھی آسائش کو، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انعام کو اللہ کی پسندیدگی کا سبب مت سمجھیے۔ کوئی سہولت ہمیں مل رہی ہے، اس کو اللہ کا انعام ضرور سمجھیے، لیکن اس کو یہ بنیاد نہیں بنانا چاہیے کہ اس انعام کی وجہ سے ہم اللہ کے پسندیدہ ٹھہر گئے، ہمارے موسم اچھے ہیں، ہمارے علاقے اچھے ہیں، ہماری خوراکیں اچھی ہیں، ہمارے گھر بار اچھے ہیں، یہ اللہ کی سب رحمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان شکر ادا کر کے اس کا شاکر بن جائے، اس کا شاکر بندہ بن جائے۔ اس لیے نہیں کہ اس پہ اترا کے یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ ہم پہ انعامات ہو رہے ہیں، اور وہ غریب جو اپنے کچی جھونپڑی میں بارش کے پانی سے بچاؤ کے لیے اپنے تگودو کر رہا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اس کے پاس تو سر چھپانے کو جگہ تک نہیں ہے۔ نہیں، وہ جو مشقتیں جھیل رہا ہے وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بات جو میں گزشتہ کئی نشستوں سے دہراتا چلا آ رہا ہوں، وہ پھر عرض کر دوں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشکل مانگی جائے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشقت مانگی جائے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی زندگی میں تنگیاں مانگی جائیں، ترشیاں مانگی جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ سے سختیاں طلب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے دربار سے انسان کو جو چیز مانگنی چاہیے وہ عافیت ہے، رحم ہے، کرم ہے، اور اس کی انعام ہے، اس کی سختی انسان نہیں جھیل سکتا، اس کی طرف سے کوئی مشکل بات انسان کے گرفت میں نہیں ہے، انسان کی قوت میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان مشقتوں کو جھیل سکے۔ اگر مشقتیں آ رہی ہیں تو اس کو اللہ کا انعام سمجھے، رحم سمجھے، کرم سمجھے، لیکن اللہ کے سامنے جو انسان اپنے ہاتھ پھیلائے، دست دعا دراز کرے، جو جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگے، وہ عافیت ہے، کرم ہے اور رحم ہے۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ جب بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جو بھی زندگی میں، انسانی زندگی میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں ان کی سزا دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اگر اس کے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر أَمْسَكَ عَنْهُ بِذُنُوبِهِ، اس کی گناہوں کی سزا کا دورانیہ تبدیل کر دیتا ہے، اس سے اس سزا کا اطلاق روک لیتا ہے، سزا ختم نہیں ہوتی، وہ روک لیتا ہے، حَتَّى يُوَفِّيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ اس سے لے گا۔ اسی میں دوسری روایت، دوسرے الفاظ، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے زیادہ اعزاز یا جتنا اللہ کے ہاں جزا زیادہ ہے اس کا تعلق اس انسان کی مشکل سے ہے، آزمائش سے ہے۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اللہ کے ہاں اتنی ہی بڑی جزا ہوگی، اتنا ہی بڑا انعام ہوگا، اتنا ہی بڑا اکرام ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا أَبْتَلَاهُمْ، وہاں فرد کی بات تھی کہ کسی بندے کو اللہ پسند کرتا ہے، عبد کا لفظ تھا، تو اس کو مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے، مشقتیں اس پہ آنے لگتی ہیں۔ یہاں قوم کی بات ہے، اور آج من حیث القوم مسلم امہ پوری دنیا میں جن مشکلات کا شکار ہے اس میں ہی اللہ کی طرف سے انعام کی بات ہے، اس میں اس کی مایوسیوں کو ختم کرنے والی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احب قوما ابتلاهم، جس قوم سے من حیث القوم اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، احب قوم محبت کا لفظ ہے،
ابتلاہم اس کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس کو مشقتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جہاں آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایک اسموتھ لائف گزر رہی ہوتی ہے، سیدھے ایک ڈگر پہ ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت نہیں ہے، انعام ہے۔ اور ان نے اس انعام سے حالت ایمان میں استفادہ کرنے والے اگر حالت شکر میں ہیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ماجور ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے حوصلوں کا باعث بننی چاہیے، اس لیے کہ من حیث القوم ہم ایک زمانے سے پوری دنیا میں پٹتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل پٹتے اور مار کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا احب قوما ابتلاہم، اگر کسی قوم سے اللہ من حیث القوم محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، لیکن اس کیفیت میں ازل آزمائش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے ساتھ انسان اپنی رضا شامل کر لے، کہے کہ میں راضی برضا ہوں، میں اللہ کے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اللہ سے عافیت بھی مانگتا ہوں، لیکن جتنی مشقت، جتنی مشکل، جتنے مصائب ہم پہ آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، نکلنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، کمزوریاں دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی خامیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک مشکل ہے اور جس قدر مشکل ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور اگر کوئی اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، کلمہ کفر زبان پہ لے آتا ہے اور وہ ہم روز لاتے ہیں، ہماری کیا خطا تھی، ہمیں پکڑ لیا، ہم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ ہم پہ یہ عذاب آ گیا، ہماری ایسی کیا خطا تھی کہ ہم ان مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ کام پہ جا سکتے ہیں۔ یہ کلمہ کفر، کفر کا معنی ناشکری کا کلمہ ہے، اور اللہ کی ناشکری ایمان کی کیفیت نہیں ہے، ایک مومن کی کیفیت نہیں ہے۔ مومن کی کیفیت تو شکر ہے یا صبر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ مشکلات ہیں، صبر سے گزارا جائے، مشقتیں ہیں، صبر اور برداشت کے ساتھ اس پیریڈ کو گزارا جائے، اور انعام ہے تو اس کے سامنے اپنے کلمہ شکر ادا کیا جائے، صرف زبان سے نہیں، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے اعضاء سے، اپنے انداز سے، اپنے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پیغام دیا وہ یہ ہے کہ اپنی وہ تمام ذمہ داریاں جو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم پہ لازم ہے، وہ سب ہم ہر صورت میں ادا کریں گے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر دیا جائے۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو یہ ہر وقت رکھنا ہے، اس کے لیے موسم کی قید نہیں ہے، اس کے لیے حالات کی قید نہیں ہے، اس کے لیے مشکلات اور آسائش اور آرام اور مشقتوں کی قید نہیں ہے۔ انسان مشکل میں ہے تو دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے، اگر اس کی مشکلات دور کر سکتا ہے یا ان میں کمی کر سکتا ہے تو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری پورا کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم کلمہ خیر کہتے، کم از کم تنہائی میں اس کو دکھائے بغیر اپنے رب سے اس کے لیے خیر مانگے، اس کے لیے دعا کرے، اور اس کے ساتھ کم از کم مورل سپورٹ کے لیے کھڑا رہ کے میں آپ کے ساتھ ہوں، حکم کریں، میں حاضر ہوں، اور مشکلات کو اللہ کی رضا کے ساتھ سمجھے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرے، لیکن وہ مشکل جو ہمارے اپنے ہاتھ سے پیدا ہو رہی ہے، جس مشکل کا سبب ہم خود بن رہے ہیں، جو مشکل ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، بد کرداری کا نتیجہ ہے، اس مشکل کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر میرے گھر کے آگے کچرا پڑا ہوا ہے اور میں اسی کچرے پہ سلپ ہو جاتا ہوں، چوٹ لگوا بیٹھتا ہوں، مشکل تو ہے، تکلیف تو ہے، آزمائش تو ہے، میں نے اس پہ صبر تو کرنا ہے، لیکن اپنے گھر کے سامنے سے کچرا بھی اٹھانا ہے تاکہ نہ آئندہ میں سلپ ہوں نہ میرا کوئی اور بھائی اور پڑوسی سلپ ہو۔ یہ مفہوم ہے احادیث مبارکہ کا، اور یہ مفہوم ہے بنیادی طور پر اسلام کا اور دین کا، یہ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے دین کے طور پر، مذہب کے طور پر، اس زندگی گزارنے کے ایک طریقے اور لائف اسٹائل کے طور پر میں نے اس دین کو قبول کر لیا اور پسند کر لیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم صبر کے مقام پہ صبر کریں، شکر کے مقام پہ شکر کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پوری کوشش کریں، اور رب کی ذمہ داری اس پر چھوڑتے ہوئے اس سے دست دعا دراز کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔